बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लामिक सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया एक आफत की लपेट में है। कोरोना वायरस दुनिया के कई मुल्कों में फैल चुका है। लेटेस्ट मालूमात के मुताबिक 19 ममालिक के लोग इसका शिकार बन चुके हैं और कंफर्म्ड केसेस 19 ममालिक में सामने आ चुके हैं। 213 के करीब अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और 10,000 के करीब लोगों में इस वायरस की कंफर्मेशन हो चुकी है। कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, कैसे इंसान की जान लेता है और किस तरह इससे आप खुद को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं, ये तमाम मालूमात इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ दीन इस्लाम की वो तालीमात भी आपके सामने पेश करेंगे कि जिन पर अमल किया जाए तो मुसलमान किस तरह से इस किस्म के ख़तरनाक वायरसेस से खुद को बचा सकते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी शिफा इस वक्त इंसान के पास मौजूद नहीं है। साइंसदानों ने एक एस्टीमेट दिया है और उस एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 8 से 9 माह कम अज़ कम इस वायरस की मेडिसिन या इसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए दरकार हैं। इस तमाम अरसे में अगर कोई भी फ़र्द कोरोना वायरस से मुतासिर हो जाता है तो उसके लिए कोई इलाज मुयस्सर नहीं होगा। उसको रवायती तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इम्कानात कम ही हैं कि रवायती तरीके से इस वायरस को ख़त्म किया जा सके। कोरोना वायरस वायरसेस की उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है कि जो जानलेवा बीमारियां पैदा करता है। इस वायरस की कुल 4 इकसाम होती हैं, जिनमें अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गैमा और डेल्टा कोरोना वायरस शामिल हैं। जबकि अल्फा और बीटा कोरोना वायरस इंसानों को मुतासिर करते हैं और इंसानों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के कांटेक्ट के जरिए फैलता है। फर्ज कीजिए कि एक फर्द कोरोना वायरस से मुतासिर है। अगर वो किसी कमरे में छींकता है तो वहां पर मौजूद दूसरे लोगों में इस वायरस को दाखिल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और अगर वह शख्स किसी इंसान से हाथ मिलाता है या वही बर्तन इस्तेमाल करता है या उसका कोई कपड़ा इस्तेमाल करता है तो ये वायरस दूसरे इंसानों में इस तरीके से मुंतकिल हो जाता है। दोस्तों, इस वायरस के सिम्टम्स ये हैं कि इंसान को जहां शदीद सर्दी लगने लगती है वहीं पर उसको सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आती है। उसका गला दुखने लगता है और उसके फेफड़े हरकत करना बंद कर देते हैं। जिस तरह से ये वायरस सीवियर होता जाता है, इंसान को सांस लेने में उस कदर ज़्यादा दुश्वारी आती जाती है और एक लम्हा ऐसा आता है कि इंसान इस वायरस की वजह से और तकलीफ की वजह से अपनी जान दे बैठता है। कोरोना वायरस उस वक़्त इस पूरी दुनिया पर आफत बनकर टूटा जब दिसंबर 2019 में वुहान शहर में इस वायरस की तस्दीक हुई और बहुत से चीनी बाशिंदों में इस वायरस के सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हुए। चीनी हुकूमत ने लोगों की स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया तो मालूम हुआ कि ये वायरस तो वुहान शहर में हजारों लोगों में फैल चुका है। इस वायरस को काबू करने का वाहिद तरीका जो चीनी हुकूमत के पास था वो ये था कि जो लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके उनको बाकी अवाम से अलहदा करके एक नई जगह पर रखा जाए और वहाँ पर जब तक दवा तैयार नहीं होती रवायती तरीके से उनका इलाज करने और वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। इस सिलसिले में चीनी हुकूमत ने 5 और 7 दिन में 2000 बेड के 2 अस्पताल वुहान शहर में मुकम्मल करने का ऐलान किया, जिनमें से एक 2 फरवरी और दूसरा 5 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगा और वहां पर कोरोना वायरस के मरीजों को क्वारंटीन यानी अकेले करके रखा जाएगा और इलाज किया जाएगा। दोस्तों, वुहान शहर में ये वायरस आया कहां से और अचानक से ये वायरस दुनिया में फैला कैसे और इसने पूरी दुनिया को इस कदर अपनी लपेट में ले लिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि हमें चीन की हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो इकदामात कर रही है वो काफ़ी हैं।
ہمیں فکر ان ممالک کی ہے کہ جن ممالک کے پاس ہیلتھ سسٹم بہت ویک ہے، ان کے پاس اس قدر سہولیات میسر نہیں کہ وہ اس قدر خوفناک وائرس سے نپٹ سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ وائرس ان ممالک میں جا پہنچا کہ جہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز ویک ہیں، ہیلتھ سسٹم ویک ہے، تو ان ممالک میں اس وائرس کو کنٹرول کرنا حکومتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا، اور پھر اس وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی اموات ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم انٹرنیشنل سطح پر ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ممالک نے چینی باشندوں کے داخلے پر نہ صرف پابندی لگا دی بلکہ اپنی ایئر لائنز کو یہ حکم بھی جاری کیا ہے کہ چین کی تمام پروازیں منسوخ کر دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود اپنے باشندوں کو وہاں نکال کر اپنے ملک لانے کا سلسلہ کئی ممالک کی جانب سے شروع کیا جا چکا ہے۔ امریکی حکومت اپنے باشندوں کو چین سے نکال کر الاسکا میں 14 دن تک زیر نگرانی رکھے گی۔ اسی طرح آسٹریلیا کی حکومت بھی اپنے باشندوں کو ووہان شہر سے نکال کر کرسمس آئلینڈ کے اوپر 14 دن کے لیے اپنی نگرانی میں رکھے گی۔ اسی طرح جاپان بھی اپنے باشندوں کو وہاں سے نکال چکا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے کرونا وائرس سے متاثرہ اور دیگر پاکستانی اسٹوڈنٹس سمیت تمام پاکستانی کمیونٹی کو ووہان ہی میں رکنے کا حکم نامہ جاری کیا ہے، اور کہا ہے کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ ہے کہ وہاں پر موجود پاکستانی فی الحال وہیں رہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا ہیلتھ سسٹم خاصا ویک ہے۔ پاکستانی حکومت کے پاس اس وقت کرونا وائرس جیسی بیماری سے نپٹنے کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی میکانزم موجود نہیں ہے۔ اگر کرونا وائرس سے متاثر لوگ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ وائرس بے قابو ہو کر پھیل جاتا ہے تو اس سے پورے ملک میں موجود لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس لیے حکومت پاکستان نے ان تمام لوگوں کو جو ووہان شہر میں موجود ہیں وہیں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین بھر میں موجود تمام جامعات بند ہو چکی ہیں اور دیگر جامعات کی چھٹیوں میں اضافے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ بہت ساری جامعات تو ایسی ہیں کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ان کا مکمل سیمسٹر آف کر دیا گیا ہے اور وہ دیگر حکم نامے کا انتظار کریں۔ دوستو، یہ اس قدر خطرناک بیماری ہے جو کہ سانپوں کی ایک مارکیٹ سے چلی اور پوری دنیا کے لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے چکی۔ 10,000 افراد میں اس کی کنفرمیشن ہو گئی اور 213 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ اس موقع پر ہمیں کیوں نہ دین اسلام کی وہ تعلیمات یاد آئیں جو ہمیں اس قسم کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے ہر حکم میں ہمیں ایک ایسی حکمت پوشیدہ نظر آتی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو کرونا وائرس جیسی بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ وائرس انسان کے جسم میں ناک یا منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ دوستو، دین اسلام نے جو نمازوں کا ایک سلسلہ ہمیں دیا ہے، نمازوں کا حکم مسلمانوں کو دیا، اور ان نمازوں کو ادا کرنے سے پہلے اپنے منہ اور ناک اور اپنے ریسپائریٹری ٹریک یعنی وہ تمام ٹریک جس سے ہم سانس لیتے ہیں اس کی مکمل صفائی ایک مسلمان دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے۔ یہ دین اسلام کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جیسے جیسے خطرناک وائرس اس دنیا میں آ رہے ہیں، ہمیں اسلام کے طریقے ان وائرس کی روک تھام پر پورے اترتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے چینی حکومت نے کیا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ چینی حکومت نے کہا ہے کہ تمام باشندے ماسک پہنے رکھیں اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنے منہ کو بار بار دھویا جائے اور اپنے ناک کو بار بار صاف کیا جائے، اپنے منہ کی کلی کی جائے اور تازہ اور فریش پانی سے کی جائے۔ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہوئے یا پرانے پانی سے، یعنی وہ پانی جو کسی ایک جگہ پر زیادہ دیر کھڑا ہوا ہو یا زیادہ دیر بوتل میں محفوظ ہو، اس کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ تازہ پانی سے اپنے ناک، چہرے اور منہ کو کولی کے ذریعے صاف کیا جائے۔ یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کا۔
تو ہم کیوں نہ آج سبحان اللہ کہہ اٹھیں اور شریعت اسلامی پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں یہ طریقے سکھائے، اللہ کے رسول نے کر کے دکھائے، اور آج ہم اگر ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو کرونا وائرس جیسی بیماریوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کرونا وائرس یقیناً اللہ کا ایک عذاب اور ایک آفت ہے جو انسانوں پر ٹوٹ پڑا ہے، اور انسانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے کوئی ملک ٹیکنالوجی میں، وسائل میں، مال و دولت میں کتنا بھی اوپر کیوں نہ چلا جائے، قدرت ہمیشہ اس سے بڑی ہے۔ اللہ کی ذات جب بھی کسی معاشرے کا امتحان لینا چاہتی ہے یا کسی معاشرے پر عذاب لانا چاہتی ہے تو اس معاشرے کی ٹیکنالوجی، اس معاشرے کے پاس جتنے بھی وسائل موجود ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک ایسی بیماری چین جیسے مضبوط ملک کے جس کو دنیا آنے والے وقت کی سپر پاور کہتی ہے، اس ملک پر ٹوٹ پڑی کہ جس بیماری کا علاج بھی سائنسدانوں کے پاس موجود نہیں، اور سائنسدان 1 سال کا عرصہ مانگ رہے ہیں اس بیماری کا علاج دریافت کرنے کے لیے۔ تو کیوں نہ ہم کہیں کہ اللہ اکبر، یقیناً اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور ہم انسانوں کی اللہ کی ذات کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان بڑی بڑی حکومتوں اور اس دنیا میں بیٹھے بڑے بڑے فرعونوں کی اللہ کی ذات کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو دین اسلام اور شریعت اسلامی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ملک اور اس دنیا میں بیٹھے ہر انسان کو اس قسم کی موذی اور ہولناک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔